اور खिदमत वैसे भी बहुत बड़ी चीज है। मुफस्सिरीन ने भी इसको जिक्र किया है, नबूवत और विलायत में क्या फर्क है। हकीकत तो यह है कि हर चीज मिन जानिबिल्लाह है, इसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं, जिनका भी हिल रहा है तो मिन जानिबिल्लाह ही है। कुछ चीजों को परवरदिगार आलम ने कसबी बनाया है, यानी मेहनत कमाई करके हासिल करना, और कुछ चीजें वो हैं जो मौहूबी हुआ करती हैं, यानी परवरदिगार की तरफ से दी गई हैं, चाहे तो ये लेना हो या न लेना हो। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहे कि मैं रोए जमीन पर रहूंगा लेकिन परवरदिगार के रोजे तो नहीं खाऊंगा, खाना तो पड़ेगी, जितना मुकद्दर में चाहे जिस तरीके से खाए खाना पड़ेगी। तो कुछ चीजें ये विलायत ये कसबी कही गई है, यानी जो शख्स मेहनत करता है, कोशिश करता है, तकर्रुब इल्लाह हासिल करे, जिक्र इलाही में लगे तो नजदीकी अल्लाह से होती है और विलायत की तरफ जाता है, वली बनता है। लेकिन नबूवत ये कसबी नहीं है, मेहनत से हासिल नहीं की जा सकती, ये मिन जानिबिल्लाह महू है। इसीलिए कोई शख्स कितने ही ज्यादा मुजाहिदे रियाजतें कर ले, कितना ही मुजाहिदे रियाजतें कर ले, वो नबूवत को नहीं पा सकता। ये अपनी जगह मसला है। अब मुफस्सिरीन ने एक बात लेकिन ये भी लिखी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये उलुल अज़्म मिनर रुसूल में से 6 में से एक है उलुल अज़्म मिनर रुसूल। मूसा अलैहिस्सलाम को जो नबूवत और रिसालत मिली, ये तो पहली अर्ज कर दिया कि ये कसबी चीज नहीं है, वहरी चीज है, अल्लाह जिसको देना देता है उसी को मिलती है। वो मेहनत नहीं करेगा तब भी मिल जाएगी, और अगर नहीं है उसकी नबूवत मुकद्दर में तो मेहनत करने पर भी नहीं मिलेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जो नबूवत और रिसालत मिली, अल्लाह ने दुनिया में एक जाहिरी सबब यह बनाया कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने खिदमत की थी, दो बच्चियां लड़कियां शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियां, वो पानी भर रही थी, भरने आई थी, भीड़ हो रही थी, मर्द खड़े हुए थे, वो शर्म हया का पेकर होकर के साइड में एक तरफ खड़ी हो गई थी। इन्होंने रहम खाया, तरस खाया, इंसानी हमदर्दी इनके अंदर बेदार हुई, इन्होंने उसमें मेहनत कर दी, खिदमत की, परवरदिगार आलम ने उलुल अज़्म मिनर रुसूल बना दिया। ये मैंने पहले अर्ज कर दिया कसबी चीज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया को दिखाने के लिए बाज़ दफा बतलाता है कि देखो ये जराए, ये सबब इतने ऊंचे होते हैं, तो खिदमत भी बहुत ऊंची चीज है मिन जानिबिल्लाह, और खिदमत के जरिए से अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया। मैंने ऐसा बाज़ बुजुर्गों से सुना है कि जब किसी जमाने में मरकज़ निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के अंदर, जाहिर है कि वो फतवाहत तो नहीं थी जो अब हैं, और उस जमाने में तो बहुत मुजाहिदे थे। मशहूर है, जुबान जद है कि एक जमाना ऐसा भी आया था मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के जमाने में कि टब के अंदर भी खर्च करके आटा जमा करके और एक पेड़ा बनाया गया था बड़ी मुश्किल के साथ में, और हजरत जी मौलाना इलियास ने फरमाया था आज के बाद इस 4 दीवार में फाका नहीं होगा। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह शहजादगी के बावजूद, यानी साहबजादे थे, साहबजादगी चाहे वो कोई भी हो, उसका लड़का उसका शहजादा है, तो शहजादगी और साहबजादगी के बावजूद आने वाले मेहमानों के, जमातों के काम किया करते थे, इस माना कर कि वो गटर और बैतुल खला जो आज अपने दौर में होते हैं, शहरों के अंदर बने हुए हैं, ये तो होते ही नहीं थे उस जमाने के अंदर। और वो जा कर दिया करते थे तो वो इस तरह बने हुए होते थे कि बाहर की तरफ से उसकी मोरी खुली हुई होती थी, बड़ी खुशाई, और जिन लोगों का ये काम हुआ करता था महातर वगैरह, वो आकर के वहीं से उठा कर लेके चले आते थे। बाद दफा नहीं आए तो हजरत मौलाना रहमतुल्लाह खुद पेपर में उठा कर भर करके लेकर के आए, फेंक करके आए। सुना यह है कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है इस खिदमत की बरकत से दिया है, ये वो फरमाया करते थे। और खिदमत ही के बारे में और भी कई बुजुर्गों के बारे में सुनने में आया कि वो ये बात फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दिया खिदमत की वजह से दिया। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह फानी फिल्लाह, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के शेख मुर्शिद, दिल्ली के अंदर उनका मज़ार है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नजदीक भी है वो। तो हजरत के यहाँ मेहमान आ गए, एक मरतबा अचानक आ गए मेहमान, अचानक मेहमान आ गए। अब हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह कभी अंदर हैं, कभी बाहर आते हैं, कभी फिर अंदर जाते हैं, कभी फिर बाहर जाते हैं, कि इसलिए कि घर में खाने का इंतजाम नहीं है।
مہمان کو کیا کھلایا جائے. ایک نان بھائی تھے, وہی دیکھ رہے تھے, یعنی ہوٹل والے, کھانا بنانے والے نان بھائی. انہوں نے جو دیکھا, اچھا یہ بات مشہور ہے کہ نان بھائیوں کو مزاج شناسی آ جاتی ہے. نان بھائیوں کو جو کھانا اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, وہ آج کے دور کے نہیں کہہ رہا میں, بنا تو کوئی ہے, نکال تو کوئی ہے, کھلا تو کوئی ہے, پیمنٹ کرتا کوئی نہیں. اس زمانے کی بات, جو عام طور پہ بھٹیارے اور نان بھائی راستے میں ہوتے تھے, مسافر وہاں سے گزرتے تھے, وہ خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے, اپنے ہاتھ سے سامنے بٹھا کے اس کو کھلاتے تھے, دیکھتے تھے. جب بابر بادشاہ ہندوستان پر فاتحانہ داخل ہونے کا عزم کرنے لگے, تو انہوں نے تنہا سفر کیا تھا, جانچنے, جاننے, پہچاننے کے لیے حالات کیسے ہیں. تو ظاہر ہے اگر وہ ایک وقت قافلے کو لے کر آتے تو ویسے ہی پتہ چل جاتا, انداز ہوتا. تو وہ بالکل سادہ حالت کے اندر آئے, تنہا آئے. پنجاب کے علاقے سے کہیں سے گزر رہے تھے, اور رات کا وقت ہو گیا ہے. ایک نان بھائی, ایک عورت تھی, خاتون, کھانا کھلایا, یہ کھانا کھا رہے تھے. وہ کہنے لگی آ کے, بابر بادشاہ ہو کیا؟ کابل کے بابر بادشاہ ہو کیا؟ آپ اندازہ کی تصور کر سکتے کوئی اس چیز کا اس زمانے کے اندر, آج کے نہیں, اس زمانے کے اندر, کہ ایک بہت بڑا بادشاہ وقت وہ تنے تنہا جنگل کے اندر گزرتا ہوگا, کسی نان بھائی کے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا, تصور ہی نہیں. اس نے یہ کہا. تو بہرحال یہ بھی ذہین فتین تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگی کہ میں بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں, کھانا جو کھا رہے ہو بالکل سینٹر میں سے کھا رہے ہو, بیچ میں سے, تھالی کے بیچ میں سے کھا رہے ہو. اس وقت بابر بادشاہ وہ ہے کہ جہاں کہیں حملہ آور ہوتا ہے دارالسلطنت میں ہی جا کے حملہ کرتا ہے, دائیں بائیں نہیں کرتا. تو میں سمجھی شاید بابر بادشاہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بابر ہی ہوں, اور میں ایک راج کے ساتھ سفر کر رہا ہوں, اور میں پھر بعد میں یہاں پر آؤں گا, اور جب میں فتح کر لوں تو پھر تم میرے پاس آنا, پھر میں تمہیں نوازوں گا. پھر بعد میں ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب بھی فرمایا کرتے تھے یہ واقعہ, کہ جب وہ فاتحہ میں داخل ہو گئے, فتح کر لیا, پھر وہ عورت اعلان بھائی آئی, اس کو ملا. میں کہہ رہا تھا خواجہ باقی باللہ صاحب والا, وہ مزاج شناس ہوتے ہیں نان بھائی. نان بھائی نے جو دیکھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب کبھی اندر جاتے ہیں, کوئی باہر کو آتے ہیں, اور کچھ متحیر سے ہیں, متفکر سے ہیں, تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے. اوہ مہمان آئے ہوئے ہیں, بریانی وغیرہ بنا کر کے کھانا لا کر کے پیش خدمت کر دیا کہ حضرت پیش خدمت ہے. بہت خوش ہوئے, مہمان کے لیے یہی تو چاہیے تھا ان کو, اور اس نے اس پر کچھ لیا بھی نہیں, بس خدمت. حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ بھائی مانگ کیا مانگتا ہے. یعنی یہ ایک عجیب سی بات ہے, فارسی شعر بھی ہے وہ, اس کا مفہوم یہ ہے فارسی شعر کا کہ یوسف علیہ السلام جب کنعان شہر کے باہر سور البلد حصار چار دیواری, یوسف علیہ السلام پورے کے پورے مجسم, پورا جسم کنعان شہر میں چار دیواری کے باہر کنویں میں پڑے ہوئے تھے, بھائیوں نے پٹک دیا, چلے گئے. تب تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا, پورا جسم ان کا موجود ہے وہاں پاس وہی دیوار کے پیچھے. اور مصر میں جب یوسف علیہ السلام تھے, اور مصر سے انہوں نے دوسرے والے سفر میں بھائیوں کے اپنا قمیض بھیجا, چونکہ والد کی بنائی جاتی رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی کہ آنکھوں پر پھیر دینا بصیرت لوٹ آئے گی. جب وہ بھائی وہ قمیص لے کر کے ابھی کنعان میں داخل نہیں ہوئے ہیں, لیکن کنعان شہر قریب آ گیا ہے, یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی یوسف علیہ السلام جب پاس میں ہی ہیں, کنعان شہر کی فصیل کے پیچھے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں پورا جسم, تب تو خوشبو نہیں آئی, اور خوشبو اگر آ رہی تو قمیص کی بھی آ گئی پہنچنے سے پہلے. تو یہ اللہ کی جانب سے جانب اللہ انتظام ہے. یا حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب, اب آپ کہو گے صاحب مہمان کی وجہ سے تو وہ 2 پلیٹ انتظام نہیں کر سکے, پریشان ہو رہے تھے, اور اس سے کہہ رہے مانگ کیا مانگ پائے. یہی تو ہے وہ چیز کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ سفر میں پانی کی کمی ہو گئی, نہ پینے کو, نہ وضو غسل کو, نہ دھونے کو, تو آپ علیہ السلام جب عرض کیا گیا, آپ نے فرمایا پانی جمع کرو. ایک برتن لایا گیا, چھوٹا برتن, اس برتن کے اندر ہی جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ ڈالا, آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلیاں ڈال دی, پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. لوگ بھرتے چلے گئے, سب نے بھر بھی لیا, پی بھی لیا, اور کام میں بھی لے لیا, بشفی سے بھی بھر لیے.
بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں انگلیاں اونچے کر کے پانی کو نہیں نکال دیا، پانی منگوا کر کے اس میں ہاتھ ڈال کر کے، وہ برکت ہے کہ اللہ کی جانب سے جو چیز وجود میں تھی، پانی تھوڑا سا، اس کے اندر نبی نے ہاتھ ڈالا، وہ برکت کا ظہور ہوا، وہ برفا چلا گیا، عدم سے وجود نہیں ہوا، اس وجود میں برکت ہو گئی، اضافہ ہو گیا۔ کوئی خالق نہ سمجھے یہ بندہ خدا ہیں، رسول خدا ہیں، محبوب خدا ہیں، برکت ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ باقر اللہ نے فرمایا کہ مانگ کیا مانگوں گا؟ اس اللہ کے بندے کو بھی سوچی رہی ہے، سوچی، کہا کہ جی اب رہنے دو، جب زیادہ اصرار کیا پر رہنے دو، مانگا تو میں مانگا، بس اپنے جیسے بنا لو، اپنے جیسے بنا لو۔ اب وہ بھی پریشان کے اپنے جیسا کیسے بنا لیں اچانک ایک دم سے، پہلے تو سمجھایا اس کو بھی اور کچھ کہ نہیں بس یہی، پھر چل اندر۔ اب وہ خلوت گاہ میں اندر لے کر کے گئے، دروازہ بند ہوا، کچھ دیر کے بعد جب نکلے ہیں تو دو انسان بالکل ایک سے ایک شکل و شباہت، کوئی فرق نہیں کسی بھی طرح کا۔ حد تو یہ ہے کہ شکل و صورت بھی سب ایک ہو گئی۔ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب 1405 ہجری میں جب تشریف لائے، مولانا منظور نعمانی صاحب سے لکھنؤ میں ملے، میں بھی ساتھ میں تھا، تو انہوں نے بتلایا کہ حافظ عبدالعزیز صاحب رائے پوری کی شکل و شباہت مکمل شاہ عبد القادر رائے پوری کی جیسی ہو گئی تھی، کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ تو بات اب نسبت انتقالی ایسی ہوتی ہے، کیا کہہ رہا تھا مجھے صاحب کی، جو کمرے سے نکلے بالکل ایک جیسے، کوئی فرق نہیں۔ اتنا سا فرق تھا کہ ایک کی چال میں کچھ لڑکھڑاہٹ تھی اور ایک کی چال میں استقامت تھی، اور کچھ دیر کے بعد میں پھر وہ جا بحق ہو گئے جن میں کچھ لڑکھڑاہٹ تھی۔ بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ باقر اللہ نے پوری زندگی کے اندر محنتیں، مجاہدے، ریاضتیں، اذکار، اوراد، مراقبے، جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد جو کیفیت اور حالت حاصل ہوئی وہ لمحہ بھر میں حاصل کر رہا تھا، تو تحمل کیسے ہو؟ پھر تحمل کیسے ہو؟ لیکن بہرحال اتنا ہے کہ پروردگار خدمت سے بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے مدینہ منورہ کے فضائل میں جو لوگ بیان یہ بھی کرتے ہیں کہ جنگ اور کے لیے حملہ جب کیا گیا تو دن میں تو لڑائی لڑتے تھے مدینہ والے اپنی حفاظت کی خاطر، اور رات میں کھانا بنا کے پہنچاتے تھے کہ لڑائی تو اپنی جگہ ہے لیکن تم ہمارے سرزمین پہ آؤ تو یہ تو ہمارا خدمت بہت پہنچا والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔